محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک آخری بات آپ کو بتا دوں، نکاح سادگی کی ایک مثال میں آپ کو دوں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت سعید بن مسیب۔ بولو سنو ساتھ میں سنو، کون؟ حضرت سعید بن مسیب۔ یعنی صحابہ میں جیسا نمبر حضرت ابو بکر اور عمر کا تھا، ویسے تابعین میں نمبر ان کا بھی آتا ہے۔ کن کا؟ حضرت سعید بن مسیب۔ اور یہ حدیث کے امام، اتنی حدیث ان کو یاد تھی، یہ مدینے کی مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، تو جو اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھتے تھے، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی 15 سال کا لڑکا پڑھے گا 16، وہاں تو 50 سال کا بوڑھا بھی بیٹھا ہے، 60 سال کا بوڑھا بھی بیٹھا ہے، اور پورا مدینہ۔ اچھا، ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے جو بہت خاص تھے، جن کا نام تھا ابن وداعہ۔ ذرا نام مشکل ہے لیکن آپ یاد رکھو، کیا نام ہے؟ ابن وداعہ۔ تو وہ 4-5 دن تک سبق میں نہیں آئے۔ اب وہ جو پروفیسر ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، اس کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ میرا بریلینٹ اسٹوڈنٹ، میرا خاص اسٹوڈنٹ 4-5 دن سے سبق میں نہیں آئے۔ خیر 4-5 دن کے بعد وہ آئے۔ کون آئے؟ ابن وداع آئے۔ تو انہوں نے سبق پڑھایا۔ سبق پڑھانے کے بعد ان کو بلایا، کہا کہ کیا بات ہے بیٹا، 4-5 دن سے تم سبق میں نہیں آئے؟ تو کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ یعنی وہ ابن وداع جوان تھے، 25-26 سال کے ہوں گے۔ کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اس میں تھوڑا معاملہ ادھر ادھر ہو گیا، لیکن سب ہو گیا، اب میں آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پھر حضرت سعید ابن مسیب نے سبق پڑھایا۔ سبق پڑھانے کے بعد ابن وداع کو بلایا، اپنے اسٹوڈنٹ کو بلایا اور کہا کہ شادی کرنا ہے، دوسری شادی کرنا ہے، کیونکہ ایک تو بیوی کا انتقال ہو گیا، دوسری شادی کرنا۔ تو انہوں نے کہا میں بہت غریب ہوں، اس وقت میرے حالات بہت خراب ہے، میں نکاح نہیں کر پاؤں گا۔ تو کہا نہیں، تجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا رہا ہوں۔ تو وہ ابن وداع کھڑے ہو گئے، کہا آپ کی بیٹی کو تو میں نے سنا بڑے بڑے امیروں کے رشتے آئے ہیں، کہاں آئے؟ جن کے سینے میں مال اور دولت تھی، تو وہ آیا ہے جس کے سینے میں قرآن اور حدیث ہے۔ تو کہا نکاح کرنا ہے؟ تو کہا کہ وہ آپ کی بیٹا، میں میری بیٹی کو پوچھ کر آیا ہوں، بتا نکاح کرنا ہے تجھے؟ تو کہا کہ ہاں ہو جائے۔ فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے سب اسٹوڈنٹوں کو، بھائی بیٹھ جاؤ، میں وکیل، تم سب گواہ، نکاح پڑھا دیا۔ بولو نکاح پڑھا دیا۔ پھر اس کے بعد ملاقات کی، جا بیٹا تیرا نکاح ہو گیا۔ ابن وداع کہتے ہیں کہ اس دن میں نے روزہ رکھا تھا، بولو اس دن میں نے روزہ رکھا تھا۔ کہا مغرب کا وقت ہوا، اب بیچارے غریب تھے، کہتے میں وہ کچھ روٹی جو ہے نا اس کو پانی میں ڈبو کے کھا رہا تھا، روٹی کا ٹکڑا لیتا پانی میں ڈبو، کھجور بھی نہیں تھی میرے پاس میں، مغرب کا وقت ہو گیا، افطار کا۔ کہا جیسے ابھی تو مغرب کی نماز میں نے پڑھی، افطار کیا، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھ کے واپس گھر آیا اور سوچتا تھا کہ کھانا تو کچھ ہے نہیں، کھانا، اتنے میں دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی، تو میں نے دروازہ کھولا تو میرے استاد سعید ابن مسیب۔ میں نے کہا کیا ہوا حضرت، آپ آ گئے؟ کہا آ گئے مطلب بیٹی کو لے کر آیا اور رخصت کرنے آیا ہوں۔ اور پھر بیٹی کو ان کے حوالے کیا، کہا یہ تمہارے حوالے، یہ تمہاری بیوی، تم اس کے شوہر، چلے گئے، ہو گیا نکاح۔ کون کرے صورت میں ایسا نکاح؟ کوئی کرے؟ ارے بولو ایسا نکاح کرے؟ وہ نکاح میں پھر کیا ہوتا ہے؟ برکت ہوتی رہا۔ پھر ایک زمانے میں ابن وداع اتنے مشہور محدث بنے، اتنے بڑے، گویا اللہ نے ان کو شہرت عطا فرمائی کہ مدینے کے بڑے بڑے لوگوں میں نام ابن وداع کا آیا، اور اللہ نے نیک اولادوں